عام لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا یہ مسئلہ ٹھیک تھا. سیدنا علی سے پوچھا یہ اہل شام نے کفر کیا؟ کہتے ہیں نہیں یہ بات مت کہو، اور خوارج کے راستے پر اٹھ کر معاویہ کو کافر کہنے لگ جاتا ہے. مرزائی وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے. دیکھیں صاف کہہ دیجئے کہ ہم کوئی نئی بات، کوئی نیا فتویٰ ہم قبول نہیں کریں گے. جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں دے گا، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذالک الفوز العظیم. پچھلے جمعے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس کو دہرا لیتے ہیں پہلے، کہ ہمارا دین کا مصدر، ریفرنس بک اللہ کا قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس مصدر میں، اس ریفرنس بک میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے خواب، کشف، مکاشفات، اس نام پر پوری ایک شریعت طریقت قائم کر لی، اور انہوں نے بنیاد قرآن و سنت کے ساتھ اپنے خواب اور کشف کو رکھا. کچھ لوگوں نے عقل پر پرکھا اور عقل کو شامل کر لیا کہ جو بات ہماری عقل میں فٹ آئے گی تو ہم اسی کو مانیں گے. تو بطور مصدر ہم کوئی چیز قبول نہیں کرتے، صرف اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس پر میں نے آپ کو دلیل آیت سنائی تھی کہ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کا فیصلہ اللہ اور رسول کریں گے. آج میں آپ کو یہ بات انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ مصدر کو سمجھنا کیسے ہے، مصدر کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. اسے منہج کہتے ہیں. دیکھیے بچہ پڑھتا ہے اسکول میں، سائنس کی کتاب ہے اس کی، وہ ریفرنس بک ہے. ٹیچر آ کر اس ٹاپک کو، نیوٹن کے قوانین کو ایک اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، وہ بچوں کے ذہن نشین کرتا ہے. تو یہ منہج ہے. یہ اس چیز کو جو ریفرنس بک تھی ان کے پاس، اس کے اندر سے ایک ٹاپک کی تشریح ہے. اب یہ تشریح ہم کس کی قبول کریں گے؟ کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے، ہر طرح کی باتیں سنتے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. ہر شخص وہ اپنی ڈوڈگی بجا رہا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہیں. عام لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا یہ مسئلہ ٹھیک تھا، جس پر آج ہم چلتے رہے وہ درست ہے، یا جو اب بتایا جا رہا ہے یہ درست ہے. تو یہ منہج کیا ہے؟ سورۃ توبہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ 100 نمبر آیت ہے، گھر جا کر پڑھیے. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے میں جن لوگوں نے سبقت کی، والسابقون الاولون، جو سبقت لے جانے والے اول لوگ ہیں. کن میں سے؟ من المہاجرین، وہ مہاجرین ہوں جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے. والانصار، یا انصار ہوں جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور باقاعدہ اسلام کے لیے قربانی دی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا. ورضوا عنہ، اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے، تجری تحتها الانہار،
جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس بڑی کامیابی کے لیے ہم سب محنت کر رہے ہیں۔ 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ پہلا گروہ مہاجرین کا، جو گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے ہجرت کی تھی، مہاجرین چلے گئے، اس میں ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا گروہ انصار، یہ بھی چلے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، انشاءاللہ جنتوں میں عیش کر رہے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن تیسرا گروہ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، وہ بھی کامیاب ہو گئے، وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ اب ہمارے پاس معیار کیا ہوا؟ صحابہ، وہ مہاجرین اور انصار صحابہ، ان کی پیروی کرنا، جو بات انہوں نے کہہ دی بس اسی کو حتمی سمجھنا، اب یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ ان سے ہٹی ہوئی بات جو انہوں نے نہیں کہی، وہ دین کا منہج نہیں بن سکتی، دین کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ اب وہ دین میں ان کسی اور کی رائے داخل نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص کہتا ہے دیکھو جی، یہ ابابیل کے ذریعے جو ہاتھی مرے تھے، تو ابابیل کہاں ہاتھیوں کو مار سکتی ہے؟ وہ تو اصل میں ایک وائرس تھا جو ابابیل سے ہاتھیوں میں منتقل ہوا، اور وہ وائرس چیچک کا وائرس تھا، کرونا کا وائرس تھا، وہ سب مر گئے۔ ہم پوچھیں گے یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جی میری عقل کہہ رہی ہے، میری سائنس کہہ رہی ہے۔ بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم تو اس کے پابند ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ دیکھیے صحابہ نے، یہ قرآن مجید ان کی نگاہوں کے سامنے اتر رہا تھا۔ قرآن مجید کی آیات کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، سیاق و سباق کیا تھا، وہ ان کو خوب پتا تھا۔ انہیں راویوں کی بحث کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن رہے تھے۔ اب جو ان کا فہم ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو قرآن کی تفسیر انہوں نے کر لی، بس ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ یا تو یہ کہا جائے کہ یہ دین 1400 سال سے غائب تھا، آج تک مفسرین وہ پتھریاں ہی لکھتے رہے، ابابیل کے ذریعے نازل ہوئی، اور آج وہ ہم آئے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ وائرس تھا جو ابابیل سے، پرندوں سے ہاتھیوں میں منتقل ہوا۔ تو بھئی ہمیں آپ کی تفسیر کی حاجت نہیں ہے۔ ہم ہدایت کا راستہ کن کا راستہ سمجھتے ہیں؟ جو صحابہ کا راستہ ہے۔ ایک مدرسہ تھا جس میں صحابہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ دیکھیے ایک سینئر صحابی، ایک پیدا ہونے والا نیا بچہ عبداللہ بن زبیر صحابہ کے اندر پیدا ہوا، وہ سیکھتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے دین کی بنیادی چیزیں آج بھی تواتر کے ساتھ محفوظ ہے۔ کسی کو کہہ دو نا کہ جمعے کا جو قرآن نے کہا ہے آذان جب ہو جمعے کے دن، یہ کس وقت؟ وہ جی یہ تو مغرب کے بعد ہوگی، تو سب کہیں گے نہیں نہیں، ہم تو روز دیکھتے ہیں، 50-70 سال سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو ظہر کے وقت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن میں تو نہیں ہے۔ بھئی قرآن میں ہو نہ ہو، ہم نے تواتر کے ساتھ یہ بات دیکھی ہے۔ اب تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اس کا کوئی اور ترجمہ کرو۔ تم کو یہ نماز قائم کرنی ہے، اس کا کچھ اور ہی مطلب ہے۔ اجی عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ ارے بھائی ہم صرف اس مفہوم کے پابند ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، جن کی گارنٹی اللہ نے سورۃ توبہ کی 100 نمبر آیت میں دی کہ جنت میں جانا ہے، بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پھر انصار اور مہاجرین کے راستے کی پیروی کرو۔ انصار اور مہاجرین کے راستے کی پیروی کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ خوارج اٹھے، خوارج نے یہ کہا کہ قتل کرنا تو بڑا جرم ہے۔ سورۃ النساء کی آیت پڑھی، جو قتل کرتا ہے کسی مومن کو وہ جہنم میں رہے گا، مستقل جہنم میں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ معاویہ اور علی تو قتل کروا رہے ہیں، اب معاویہ اور علی قتل کروا رہے ہیں تو یہ تو
ہیڈ ہیں نعوذ باللہ قتل کرنے والوں کے، تو یہ تو اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ فہم خوارج نے پیدا کی، لیکن صحابہ، سیدنا علی سے پوچھا یہ اہل شام نے کفر کیا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ بات مت کہو، ان کا نبی، ان کی کتاب، ان کا قبلہ وہی ہے جو ہمارا ہے، کفر مت کہو، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ اب سیدنا علی اعلان کر رہے ہیں کہ معاویہ سے لڑنے کے باوجود وہ کافر نہیں ہوئے، اور آج کوئی اٹھتا ہے اور خوارج کے راستے پر اٹھ کر معاویہ کو کافر کہنے لگ جاتا ہے، تو یقیناً اس نے صحابہ کے فہم کو چھوڑا، اور جو صحابہ کے فہم کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقوں سے سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی یہود و نصارہ کے راستے پر چلے گی، جو حرکتیں یہود و نصارہ نے کی وہی حرکتیں میری امت کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 72 گروہ ہوئے، میری 73 گروہ ہوں گے، اور ساتھ خبر دی کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابی پوچھتا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ ترمذی ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اب صحابہ کا راستہ ہمارے لیے آپ نے معیار قائم کر دیا۔ صحابہ کے راستے کا انکار کرنا یا ایک ایسی بات کہنا جس سے صحابہ نہ آشنا تھے کہ جی یہ سارے کافر ہو گئے قتل کرنے والے، کیونکہ قرآن مستقل جہنم کے وعید سنا رہا ہے، تو یہ گمراہی ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ گروہ جو کامیاب ہوگا قیامت تک رہے گا، اور صحابہ کا راستہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گا۔ آپ کتابوں کے اندر دیکھ لیں صحابہ کی آراء، وہ کیا کہتے تھے، ان کی کیا مسائل تھے، ان کے فتوے کیا تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں اور مصنف ابن شیبہ میں کثرت کے ساتھ صحابہ کے اقوال درج کیے۔ تو صحابہ کے اقوال یہ دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے وہ استاد ہیں جو ہمیں کتاب اور سنت صحیح معنوں میں سمجھا سکتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد کی تھی، اور ابن ماجہ کی جو روایتیں دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے طریقے پر چل کر میری دین کی حفاظت کرو، میری سنت کی حفاظت کرو، پھر میرے تابعین کے راستے پر چلو، پھر تبع تابعین کے راستے پر چلو۔ 3 ادوار کا آپ نے ذکر کیا، پھر فرمایا اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔ ابن ماجہ کی 2363 نمبر حدیث ہے۔ ایسے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا، اور آپ کا زمانہ وہ صحابہ والا زمانہ، پھر اس کے بعد اس سے کم، پھر اس کے بعد اس سے کم۔ 3 ادوار کی تعریف کی، صحابہ کے دور کی، تابعین کے دور کی، تبع تابعین کے دور کی، اور اس کے بعد فرمایا پھر جھوٹ پھیل جائے گا، لوگوں میں موٹاپا عام ہو جائے گا، وہ جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ لیکن 3 دور کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ یہ دور وہ ہوگا کہ میرا دین عروج پر ہوگا، میری سنت کا غلبہ ہوگا، اور اس سنت کے غلبے کی وجہ سے ان 3 ادوار کی پیروی کرو۔ اس لیے بھائیو، آپ کو کوئی مسئلہ بیان کرے اسے یہ پوچھ لے کسی صحابی نے کہا، کسی تابعی نے کہا، کسی تبع تابعی نے کہا، تو یہ آپ پوچھ لیں، اگر ان میں سے کسی نے یہ بات ظاہر کی ہے، بیان کی ہے، تو یقیناً دین ہے، اور اگر کسی نے بیان نہیں کی اور پھر وہ باتیں ہمارے ائمہ دین نے جمع کر دی، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام مالک ہیں، فقہا اٹھے، انہوں نے ان باتوں کو ان کی تفہیم آسان کرنے کے لیے فقہ بنا دی۔ فقہ مالکیہ ہے، فقہ حنبلیہ ہے، فقہ حنفیہ ہے،
بڑا عروج رہا فقہ حنفیہ کو جب دور تھا تابعین کا، بنو عباس کے عباسیوں کے دور میں، اور آج عروج ہے فقہ حنبلیہ کو جو سعودی عرب میں نافذ ہے۔ تو ان لوگوں نے قرآن اور سنت کے ذریعے جو تفہیم جو تھی ان کی وہ ہمارے سامنے رکھی، ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور مصدر وہ کافی ہے، مصدر میں اضافہ نہیں کریں گے۔ کوئی کہے کہ میرے امام معصوم ہیں، مامور من اللہ ہیں، واجب الاطاعت ہیں، ہم کہیں گے کوئی نبی کے بعد نہ معصوم ہوا، نہ اللہ نے ان کو مقرر کیا، نہ اللہ نے اطاعت فرض کی، کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ ہاں، فہم لینے کے لیے ہم انہی کے محتاج رہیں گے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ لوگ ان کے پیروکار قیامت تک رہیں گے، یہ نہیں کہ جماعت ختم ہو جائے گی ان کے بعد، اس راستے پر چلنے والے لوگ وہ موجود رہیں گے۔ اور ان کو پہچاننا اتنا ضروری ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں رکھ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، اللہ ان سے بچا۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں یہ پہچان پیدا کرنی ہے کہ کون صحابہ کے راستے پر ہے، کون صحابہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور کون وہ ہے جو صحابہ کے راستے سے ہٹا ہوا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہا۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھو جی مرزائی وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، ہمیں کافر نہیں کہنا چاہیے، ہمیں وہی کہنا چاہیے جو وہ کہتے ہیں، وہ مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہیں۔ اب ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، مسلمہ کذاب پر ان کا اتفاق ہے کہ اس کو یہ واجب القتل ہے، کتنے صحابہ شہید ہوئے اس کے ساتھ جنگ میں۔ اب یہ فہم صحابہ کے فہم کے خلاف ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ دیکھیں صاف کہہ دیجئے کہ ہم کوئی نئی بات، کوئی نیا فتویٰ ہم قبول نہیں کریں گے۔ جو گنجائش ان کے اندر ہے آج وہ گنجائش آج بھی ہم رکھیں گے۔ جیسے ایک صحابی رکوع کرتے ہیں، اب دونوں گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھتے ہیں۔ اب صحابہ سختی نہیں کرتے، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی بھول گئے، ان کے مقام میں کمی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں۔ ایک مسئلے میں ان سے اختلاف ہے، اب وہ اختلاف کس حد تک کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے امام ہیں۔ تو کچھ مسائل میں انہوں نے نرمی کی، وہ آج بھی ہمیں نرمی کرنی ہے، اور کچھ مسائل میں انہوں نے سختی کی۔ زکوٰۃ دینے سے ایک گروہ نے انکار کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں دے گا، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اب کوئی رعایت نہیں، اب جن باتوں کی ان کے ہاں رعایت نہیں، آج ہم رعایتیں ڈھونڈے، رعایتیں نہیں مل سکتی۔ ہم لاکھ لوگوں کے پریشر میں آ کر، ہم لوگوں کی محبت میں آ کر ہم تعریفیں کرنے لگ جائیں شرک کرنے والوں کی، تو شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، فرماتے ہیں ہم کسی گناہ کے کرنے والے کو کافر نہیں کہتے سوائے شرک کرنے والے کو۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھ کر قرآن کی آیات پیش کی ہیں، اور باب یہ ہے کہ شرک کرنے والا تو کافر ہے۔ اور اللہ کا قرآن صاف کہتا ہے، اے نبی ہم نے تجھ پر بھی وحی کی اور تیرے سے پہلے ہر نبی پر وحی کی، لائن اشرکتا، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اب انبیاء ہے تو کچھ چیزوں میں ان کے ہاں گنجائش نہیں ہے،
آج اگر کوئی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صحابہ کے راستے سے ہٹا ہوا، اور کچھ باتوں میں ان کے ہاں گنجائش ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب کوئی گنجائش نہیں، اب تو یہ سیدھی بات، یہ حدیث ضعیف ہو گئی، اب یہ ضعیف ہو گئی، اس کو کسی نے صحیح بھی کہا ہو، بس ختم، جس نے اس پہ عمل کیا گمراہ ہو گیا۔ نہیں، یہ سختی بھی موجود نہیں ہے۔ جن باتوں میں ہمارے سلف کا اختلاف ہوا ہے، ہمارے ائمہ دین کا اختلاف ہوا ہے، ہمارے صحابہ کا اختلاف ہوا ہے، ہم آج بھی اس اختلاف کو برداشت کرتے ہیں، اور جن باتوں میں انہوں نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، ہم بھائیوں ان کی گنجائش نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کی ایک جماعت، سیدنا معاویہ منبر رسول پر حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کی طرف داعی رہے گی، حق کی طرف دعوت دیتی رہے گی اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتی رہے گی، قیامت قائم ہونے تک وہ جماعت قائم رہے گی، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کی صفات بہت احادیث میں ذکر آئی ہیں، حق پر قائم رہنے والے ہوں گے، یہ دین ختم نہیں ہوگا۔ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ دین ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے تحقیق کی ضرورت پڑ گئی، اب نئی طریقے سے ہم نماز کا طریقہ سیکھیں گے، ہم روزے کا طریقہ سیکھیں گے، ہم حج کا طریقہ، اس کا مفہوم سمجھیں گے، ہم اپنی مرضی سے قرآن کی آیات سمجھیں گے۔ نہیں، اس کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ یہ قرآن، اللہ کی کتاب، ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے، اللہ کی توحید پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اللہ کی توحید اور ساتھ جنت کا تذکرہ، جہنم کا عذاب، وہ کثرت کے ساتھ ہر صورت کے اندر تقریباً موجود ہے۔ اب اس قرآن کے ذریعے ہمارے ایمان کی اصلاح ہوگی، ہماری پیاس اس قرآن سے بجھے گی، اور پھر اس قرآن کی وہ شرح جو صحابہ نے بیان کی، نماز کا طریقہ جس پر امت آج تک متواتر جمع ہے۔ اب یہ اذان ہر نماز سے پہلے 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے۔ اب کوئی کہہ رہی جی یہ اذان تو یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے نسل در نسل سیکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تواتر عملی ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی گنجائش نہیں پاتے کہ کوئی اس میں اختلاف کرے، اب لوگوں کو نئے سرے سے کوئی نئی بات بیان کرے۔ بھائیو، سوشل میڈیا کے اس دور میں ان فتنوں سے بچیے۔ آپ کو کوئی حدیث سنائے، آپ کو کوئی اچھی بات لگے، آپ ضرور پوچھئے اس کا سورس کیا ہے، ریفرنس کیا ہے، یہ حدیث کہیں موجود ہے یا کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی امام نے یہ بات کہی ہے؟ اگر نہیں کہی تو ہمیں کسی نئی بات کی حاجت نہیں، ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بڑا خوبصورت قصہ ہے، وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، بحث کرنے لگا۔ امام مالک نے پوچھا کیوں بحث کر رہے ہو؟ کہنے لگے میری بات مضبوط ہوئی تو قبول کر لینا، اور اگر میری بات کمزور ہوئی تو میں تمہاری بات قبول کر لوں گا۔ امام مالک پوچھتے ہیں کوئی تیسرا چرب زبان اٹھے اور ہم دونوں کو چپ کرا دے تو کیا ہم اس کی بات قبول کریں گے؟ وہ کہنے لگا ہاں ان کی قبول کریں گے۔ فرمایا میں نے دین صحابہ، تابعین اور ائمہ دین سے سیکھا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کسی چرب زبانی سے متاثر نہیں ہو سکتا، اور میں کوئی حاجت نہیں سمجھتا کہ دین کی ان باتوں پر جو میں نے ان سے سیکھی ہے میں ان پر بحث کروں۔ تمہارا دین مکمل نہیں، تم فکر مند اپنے بارے میں خود سوچو، اور اٹھا دیا اس کا۔ تو بھائیو، یہ ہے ہمارے ائمہ جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دین، اس کا مصدر قرآن اور سنت ہے، اس کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ، تابعین اور ائمہ دین کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔